آگے سورۃ النمل ہے. نمل عربی زبان میں چیونٹیوں کو کہتے ہیں. چونکہ سورہ مبارکہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ چیونٹیوں کا جو بات چیت ہوئی تھی اس واقعے کا ذکر ہے، تو اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ النمل ہے. اس سورہ مبارکہ میں 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں. فرعون اور سمود کے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے. ایک وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی مسلمان نہیں ہوئے، اور ایک وہ لوگ کہ جو اللہ کی نشانیاں دیکھ کر مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے نبی پر کی تعلیمات پر. اور ایک وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اپنے انعامات عطا کیے تھے، بہت کچھ عطا کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ صابر اور شاکر ہی رہے. انہوں نے کوئی تکبر نہیں کیا، غرور نہیں کیا. یہ کون ہے؟ داؤد اور سلیمان علیہ السلام. تو اس سورہ مبارکہ میں یہ واقعات حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں. آغاز میں فرمایا کہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے. کون سے ایمان والے؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے. وہ اگر اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہیں تو ان کو اس قرآن سے ہدایت ملے گی. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا ہے. سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ان واقعات میں جو چیز ہمیں سمجھائی جا رہی ہے وہ ہے صبر اور شکر. اللہ تعالیٰ کا شکر کہ کبھی بھی انسان کو اگر اللہ تعالیٰ دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا کر دے، پیسہ عطا کر دے، حکومت عطا کر دے، عہدہ عطا کر دے، اس کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کبھی غرور و تکبر کا شکار نہیں ہونا چاہیے. یہی چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ یہی حکومت، عہدہ، دولت اللہ نے فرعون کو بھی عطا کی تھی اور سلیمان کو بھی عطا کی تھی. دونوں میں فرق کیا ہے کہ ایک باغی بن گیا اور دوسرا حکومت ملنے کے باوجود عاجز ہی رہا. اب دیکھیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا الحمدللہ، الحمدللہ، اس ذات کی تعریف کہ جس نے ہمیں اپنے بندوں میں سے بہت کچھ عطا کیا. ایک آگے فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. ہم نے سلیمان کو وارث بنایا داؤد کا، یعنی داؤد کو ہم نے بیٹا سلیمان دیا. سلیمان علیہ السلام جب حکمران بنے تو انہوں نے کہا اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں، میں پرندوں کے ساتھ بول سکتا ہوں، پرندوں کی زبانیں سمجھتا ہوں. تو یہ کتنا بڑا ہنر ہے، کتنی بڑی صلاحیت ہے کہ کوئی آدمی پرندوں کی بولیاں سمجھے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اتنا بڑا ہنر اور فن آنے کے باوجود وہ کیا کہتے تھے؟ ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ اللہ کا فضل ہے. کبھی انہوں نے تکبر نہیں کیا جی میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں. کہا یہ اللہ کا فضل ہے. نمبر 3 فرمایا کہ ایک مرتبہ حتی اذا اتوا علی واد النمل، حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی وادی میں گئے، جا رہے تھے اپنے لشکر کے ساتھ. آگے ایک وادی تھی، وہاں پر ساری چیونٹیاں تھیں، بہت زیادہ. تو جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا تو چیونٹیوں کی ایک چیونٹی تھی، قالت نملۃ، اس نے آواز لگائی. ظاہر ان کا بھی کوئی سسٹم ہوگا، جس طرح ہمارا سسٹم ہے، کوئی اعلان کرنا ہو تو اسپیکر میں اعلان کرتے ہیں، تو ان کا بھی کوئی سسٹم ہوگا آپس اپنا کوئی. تو ایک چیونٹی نے کہا کہ چیونٹیوں جلدی جلدی اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے پاؤں کے نیچے سارے مر جائیں. جلدی جلدی سوراخوں میں گھس جاؤ، وہ سامنے سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. چیونٹی کی اس بات کو سلیمان علیہ السلام نے سن لیا. فتبسم، سلیمان علیہ السلام مسکرائے. فتبسم ضاحکاً، ہنسے اس کی اس بات سے. وقال، اب دیکھیں یہ بھی کتنا بڑا فن ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو چیونٹی کی زبان بھی آتی ہے، اس کی بولی بھی سمجھ آتی ہے، اس کی آواز کو بھی سن لیا. تو یہ کوئی معمولی صلاحیت تو نہیں ہے نا، بہت بڑی صلاحیت ہے. اتنی بڑی صلاحیت کے باوجود پھر کیا کہا سلیمان علیہ السلام نے؟ کہا وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والد پر اتنے انعامات کیے ہیں کہ مجھے آج پتہ چل رہا ہے کہ چیونٹیاں کیا باتیں کر رہی ہیں، مجھے ان کا بھی پتہ چل رہا ہے. اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا.
اور پھر آگے وہ واقعہ کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اسی طرح کوئی اجلاس تھا، ان کی جو کابینہ کا اجلاس ہوتا تھا اس میں سارے ہوتے تھے، جنات بھی ہوتے تھے، ہر چیز کے الگ الگ وزیر ہوتے ہیں نا، جس طرح آج کل جی خزانے کا وزیر، تو داخلہ کا وزیر، تو خارجہ کا وزیر، تو فلاں چیز کا، تو انہوں نے بھی ہر چیز کے اپنے اپنے الگ الگ وزیر بنائے ہوئے تھے۔ پرندوں کے لیے الگ کسی کو بنایا ہوا تھا، باقی مخلوقات کے الگ، جنات کے وزیر الگ۔ تو ان کی کابینہ کا اجلاس ہو رہا تھا، تو سارے حاضری ہوگی، سارے پہنچ گئے۔ دیکھا ہدہد نہیں ہے بیچ میں۔ ہدہد ایک پرندہ ہوتا ہے، دیہاتوں میں ہوتا ہے، یہاں شہروں میں تو نہیں ہوتا۔ تو اس پرندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ یہ زمین کے اندر پانی کو دیکھ لیتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر نیچے پانی ہے یا نہیں ہے، یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام اس ہدہد پرندے سے یہ کام لیتے تھے کہ جہاں پر کنواں کھودنا ہوتا تھا، تو آج کل تو مشینریاں ہوتی ہیں، ان میں چیک کرتے ہیں، مختلف طریقے ہوتے ہیں، تو وہ سلیمان علیہ السلام اس ہدہد سے پوچھتے تھے، ہدہد ایسے اڑتے ہوئے دیکھتا تھا، کہتا یہاں پر کنواں کھودو، نیچے پانی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ساری کابینہ حاضر ہوگی، سارے وزیر آگے، دیکھا ہدہد نہیں ہے۔ فقال ما لی لا اری الہدہد، کہا یہ کیا ہو گیا، ہدہد کہاں پر ہے؟ ام کان من الغائبین، کہاں غائب ہو گیا ہے؟ لو عذبنہ عذابا شدیدا، میں اس کو سخت سزا دوں گا، اتنی دیر ہوگی اور ابھی تک یہ آیا نہیں۔ او لیأتینی بسلطان مبین، ہاں اگر کوئی معقول عذر پیش کیا اپنی غرازری کا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں آج اس کو سزا دوں گا۔ فمکث غیر بعید، تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا۔ فقال احط بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، ہدہد آیا اور آ کر سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا، اے سلیمان علیہ السلام، میں آپ کے پاس آج ایک بریکنگ نیوز لے کر آیا ہوں، بڑی اہم خبر لے کر آیا ہوں، ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو بھی نہیں پتہ، اور وہ خبر ہے سبا ایک علاقے کا نام ہے، یمن کے قریب۔ وہاں میں گیا ہوا تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں تو لوگوں کے اوپر بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے، ایک عورت وہاں کی حکمران بنی ہوئی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر فرمایا کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، اس کا ایک بڑا تخت بھی بنا ہوا ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ میں نے ان کو دیکھا وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، سورج کے پجاری ہیں وہ۔ یعنی ہدہد کو بھی پتہ تھا کہ پوجا صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ تو اس نے سلیمان علیہ السلام کو بتایا، یہ شکایت لگائی کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے ان اعمال کو بڑا خوبصورت بنا کر پیش کر دیا، فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں تو سچ کہتا ہے کہ یا جھوٹ کہتا ہے۔ اذهب بکتابی، سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، کہا کہ یہ خط لے جاؤ اور اس جس ملکہ کی تم بات کر رہے ہو اس کے کمرے کے اندر جا کر پھینک دو۔ تو یہ ہدہد پرندہ وہ سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر گیا اور اس یمن میں گیا اور اس ملکہ کے کمرے کے اندر جا کر پھینک دیا۔ اس کا کمرہ بھی ظاہر بادشاہ تھی تو بادشاہ کا کمرہ بھی کسی خفیہ جگہ پر، کسی محفوظ مقام پر ہوگا، تو پرندہ ہوتا ہے، وہ چلا گیا اور جا کر پھینک دیا۔ اب وہ ملکہ نے جب خط اٹھا کر پڑھا تو بڑی حیران ہوئی کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ خط ادھر آیا کیسے، میرے کمرے میں تو ہر بندہ نہیں آ سکتا، تو میرے کمرے میں آ کر کس نے پھینک دیا خط؟ تو خط کو پڑھنے کے بعد پھر وہ پریشان ہوئی، پھر اس نے اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا، اس نے اپنے سارے بڑھائے، آرمی چیف کو ہی بلایا اور فوج کے سربراہ کو ہی بلایا، سارے بلا کر اس نے کہا کہ قالت یا ایھا الملأ، اے میری کابینہ کے لوگو، انی القی الی کتاب کریم، میری طرف کسی کا خط آیا ہے۔ اب خط اس نے پڑھ کے سنایا، خط میں لکھا ہوا تھا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، بس اتنی سی بات لکھی ہوئی تھی۔ من جانب سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، مسلمان ہو کر میرے پاس پہنچ جاؤ، بس اتنی سی بات لکھی ہوئی تھی۔ تو آگے سے اب کہنے لگی کہ مجھے اب افتونی فی امری، مجھے بتاؤ، مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ کیوں؟ میں اس لیے تم سے مشورہ لے رہی ہوں کہ یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، ہماری تو چھوٹی سی سلطنت ہے، یہ سلیمان علیہ السلام بڑے بادشاہ ہیں۔ بادشاہ جب کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں تو اسے تیس نیس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ آگے سے جو ان کا آرمی چیف تھا وہ کہنے لگا نحن اولو قوت واولو بأس شدید، ہم بڑی طاقت والے ہیں، بڑی ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہتھیار ہے، فوجیں ہیں، لیکن
فیصلہ آپ نہیں کرنا، جیسے آپ کہیں، لڑنے کا کہیں گے تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، جیسے آپ کہیں گے۔ فانظرنی ماذا تأمرین۔ بہرحال یہ بات ادھر یہ بات ہو رہی ہے، مشورہ ہو رہا ہے، ادھر سلیمان علیہ السلام کی کابینہ کا بھی اجلاس ہو رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر کہا، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین۔ اے میرے کابینہ کے لوگوں، ایسا تم میں سے کون ہے کہ جو اس ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کر یہاں پر لے آئے؟ اس کے آنے سے پہلے، خط تو میرا چلا گیا ہے، وہ میرا خط پڑھے گی، آئے گی، مسلمان ہو کر آ جائے گی، وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے ہی کوئی اس کے پورا تخت کو اٹھا کر یہاں پر لے آئے، اس کے تخت کو۔ تو قال عفریت من الجن، جنوں میں سے عفریت ایک، یہ جنوں کی بھی مختلف قومیں ہیں، ان کی ایک قوم ہے عفریت۔ عفریت ایسے جن ہوتے ہیں جو بہت بڑے ہوتے ہیں، بڑی طاقت ہوتی ہے ان کے پاس، اور بڑے بڑے کام یہ کر لیتے ہیں، رفتار ان کی تیز ہوتی ہے۔ تو عفریت جن نے کہا کہ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں بلقیس کا تخت اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے، اس اجلاس کے ختم ہونے سے پہلے یہاں پر لے آؤں گا۔ وَإِنِّي قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، ادھر سے اسی کابینہ میں ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ انسان تھا، وہ جن نہیں تھا، اللہ کا ولی تھا، نیک انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک وہ شخص کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی وہ عالم تھا، کوئی علم والا تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں بلقہ بلقیس کا تخت آپ کی آنکھ بند کر کے کھلنے سے پہلے لے آتا ہوں۔ ایسے بس اس نے کہا، اور سلیمان علیہ السلام نے ایسے کیا تو دیکھا تخت سامنے پڑا ہوا تھا، ایک سیکنڈ میں تخت آ گیا۔ اب دیکھیں یہ صلاحیت کس کی ہے؟ وزیر بھی اگر کوئی کرتا ہے نا تو وہ صلاحیت تو بادشاہ کی شمار ہوتی ہے نا، تو اصل صلاحیت تو یہ سلیمان علیہ السلام کی ہے کہ ان کے جن بھی ہیں ان کے پاس، اور ان کی کابینہ میں ان کا ایک وزیر ایسا ہے کہ وہ ایک سیکنڈ میں اس نے اتنا کر دیا، تو یہ صلاحیت بھی کس کی ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی ہے۔ اصل میں اس واقعے میں جو چیز ہمیں سمجھائی جا رہی ہے، جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، یہی چیز بار بار سلیمان علیہ السلام کی۔ اب یہاں پر دیکھیں کیا ہوا، جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ تخت پہنچ گیا تو سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میری کوئی ٹیکنالوجی ہے، میری بڑی مہارت ہے، میری طاقت ہے، یہ نہیں کہا فلما رأوہ، جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو دیکھا مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی، کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میری کوئی طاقت نہیں ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ لیبلونی، میرا رب مجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ اشکر ام اکفر، کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ اصل میں تو رب مجھے آزمانا چاہتا ہے، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے رب مجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ میں شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نہیں بنتا۔ دیکھیں یہ سارے واقعات جو بیان کیے، پھر وہ آگے پھر یہ مسلمان بھی ہوگی تھے، آگے اس کے بڑے تفصیلی واقعات ہیں اور بھی، قوم سمود کے، قوم عاد کے، اس سارے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔